ایک نوجوان طویل سفر کرتے ہوئے ایک دن دریا کے کنارے پہنچا۔ تھکن سے نڈال ہو کر وہ وہیں بیٹھ گیا۔ اسے شدید بھوک بھی لگ رہی تھی۔ اتنے میں اس کی نظر دریا میں بہتے ہوئے ایک سرخ و تازہ سیب پر پڑی۔ اس نے فوراً سیب نکالا اور بھوک کی شدت میں بغیر سوچے سمجھے اسے کھا لیا۔ کچھ دیر اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ سیب تو اس کا اپنا نہیں تھا بلکہ کسی کی ملکیت تھی۔ اس نے بغیر اجازت اسے کھا لیا تھا۔ یہ سوچ کر وہ خوف خدا سے کانپ اٹھا کہ اگر قیامت کے دن اس معمولی سی چیز کا بھی حساب لیا گیا تو وہ کیا جواب دے گا۔ یہ احساس ہوتے ہی وہ دریا کے کنارے سیب کے اصل مالک کی تلاش میں نکل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسے باغ تک جا پہنچا جس کی شاخیں دریا کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ سیب اسی باغ سے بہہ کر آیا تھا جو ایک نیک اور دانا بزرگ تھے۔ نوجوان ان کے سامنے عاجزی سے جھک گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے باغ کا وہ سیب کھا لیا جو دریا میں بہتے ہوئے آ رہا تھا۔ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجیے تاکہ میں آخرت کی پکڑ سے بچ سکوں۔ اگر چاہے تو اس کی قیمت بھی لے لیجیے۔ بزرگ نے اس کی آنکھوں میں سچائی، ندامت اور اللہ کا خوف دیکھا۔ وہ حیران تھے کہ صرف ایک سیب کی وجہ سے یہ نوجوان اس قدر پریشان ہے۔ انہوں نے اس کے اخلاص کو پرکھنے کے لیے شرط رکھ دی، اگر معافی چاہتا ہے تو 12 سال تک بغیر کسی اجرت کے اس کے باغ کی خدمت کرے۔ نوجوان نے آخرت کے خوف کے باعث یہ کڑی شرط قبول کر لی اور پورے اخلاص کے ساتھ 12 سال تک محنت اور عبادت میں گزار دیے۔ جب مقررہ مدت پوری ہوئی تو بزرگ نے ایک اور آزمائش پیش کی۔ انہوں نے کہا اب تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا جو بظاہر اندھی، بہری، گونگی اور معذور ہے، ورنہ قیامت کے دن اسی سیب کا حساب لیا جائے گا۔ یہ سن کر نوجوان گھبرا گیا، مگر اللہ کے خوف نے اس امتحان کو بھی قبول کرنے پر آمادہ کر دیا۔ نکاح کے بعد جب وہ ہچکچاتے ہوئے دلہن کے کمرے میں داخل ہوا اور سلام کیا تو اسے نہایت نرم اور شیریں آواز میں جواب ملا۔ اس نے نظر اٹھائی تو حیران رہ گیا کیونکہ سامنے ایک خوبصورت، صحت مند اور باوقار لڑکی موجود تھی۔ وہ پریشان ہو کر فوراً باہر آیا تو بزرگ مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے محبت سے سمجھایا کہ میں نے اپنی بیٹی کو اندھی اس لیے کہا تھا کہ اس کی نگاہ نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، بہری اس لیے کہ اس نے کبھی غیبت یا فضول بات نہیں سنی، گونگی اس لیے کہ اس کی زبان سے کبھی جھوٹ یا برائی نہیں نکلی، اور معذور اس لیے کہ وہ کبھی میری اجازت کے بغیر گھر کی دہلیز سے باہر نہیں گئی۔ بزرگ نے مزید بتایا کہ وہ برسوں سے اپنی اس پاکیزہ بیٹی کے لیے ایک متقی اور باخوف خدا انسان کی تلاش میں تھا، اور تم اپنی سچائی اور تقوی کی وجہ سے اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ پرہیزگار نوجوان حضرت ثابت بن زطوئی تھے، اور اسی مبارک جوڑے کے گھر وہ عظیم ہستی پیدا ہوئی جسے دنیا آج وہ سے پاک حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔